أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ آج کے لیکچر میں حروف حلقی پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں مخارج محققہ۔ مخارج محققہ کا پہلا حصہ ہے حلق۔ حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ح، عین، ح، غین، خا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف حلقی۔ ان کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں اور ان کا مخرج کون سا ہے؟ ایسے حروف جو گلے یعنی حلق سے ادا ہوتے ہیں حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ ان حروف کے حلق سے ادا ہونے کی وجہ سے ان کا نام ہے حروف حلقی۔ ان کی تعداد 6 ہے۔ حروف حلقی مزید 3 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اقصی حلق، نمبر 2 وسط حلق، نمبر 3 ادنی حلق۔ اقصی حلق سے حمزہ، ح یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق سے عین، ح یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ادنی حلق سے غین، خا یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی کو ہم شکل میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی جگہ یا مقام کون سا ہے۔ حروف حلقی حلق سے ادا ہونے والے حروف خا، غین، ح، عین، حمزہ، ح۔ ادنی حلق سے ادا ہونے والے حروف غین اور خا۔ ادنی حلق کا وہ حصہ ہے جو منہ کے قریب ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کے قریب والا حصہ حلق کا پہلا حصہ، وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ وسط الحلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، وسط کہتے ہیں درمیان کو، تو وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں: ح، عین۔ اقصی حلق منہ سے دور والا حصہ، سینے کے قریب والا حصہ، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ح۔ باقاعدہ ایرو یعنی تیروں سے ان کی جگہ یا مقام شو کر دیے گئے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں ان کی جگہ کون سی ہے جہاں سے وہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ ایروز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادنی حلق، وسط الحلق یہ مقام ہے اور اقصی حلق کا یہ والا مقام ہے۔ آج ہم حروف حلقی حمزہ، ح، عین، ح، غین، خا ان میں سے جو 2 حروف پڑھیں گے وہ اقصی حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں: حمزہ، ح۔ حمزہ کے ساتھ الف بھی لکھا ہے۔ الف کے اوپر جب حرکات زبر، زیر یا پیش یا جزم کی علامت آتی ہے تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ ح گول ح ہو یا 2 آنکھوں والی ح ہو، دونوں ہی ح پڑھی جاتی ہیں۔ عربی میں، قرآن میں آپ دونوں ح کو دیکھیں گے۔ اب ہم شکل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کیسے ہوتے ہیں۔ سرخ کلر کا جو ایرو شو کیا گیا ہے وہاں سے جو پوائنٹ لیا گیا ہے جہاں سے ح کی اور حمزہ کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ ریڈ کلر میں آگے ایرو کے سامنے شو کیا گیا ہے۔ وہاں پہ وائٹ لائن 2 نظر آ رہی ہیں، اس کو ووکل کارڈز کہتے ہیں یعنی کہ آواز کے آلے۔ یہ جو لائنیں ہیں بند ہوتی ہیں یا کھلتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ ح کی ادائیگی جب ساکن حالت میں کریں گے یعنی کہ جزم کے ساتھ کریں گے تو ہم اس میں کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ ووکل کارڈز کھول جاتے ہیں، آواز چلے گی، اس میں سانس بھی چلے گی۔ ٹھیک ہے، سانس چلنے کا آپ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اپنی ہتھیلی منہ کے سامنے کریں گے جب ان کی ادائیگی کریں گے، اس طرح سے
आवाज़ का चलना क्या है कि आवाज़ को टाइम लगता है, फ़ौरन से अदायगी नहीं होती इसकी। इह, उह ऐसे नहीं होती, बल्कि टाइम देके इह, उह। ठीक है। तो सांस का चलना कैसे फील करेंगे? हम हथेली मुंह के सामने रखेंगे जब इसको पढ़ रहे होंगे, तो हमारे हाथ की हथेली पे हवा टकराएगी। ठीक है, तो उससे फील होगा कि हमारी सांस चलती है, सांस बाहर को निकलती है हा की अदायगी के वक़्त। नेक्स्ट हमज़ा की अदायगी है। हमज़ा जब साकिन हालत में होता है, यानी कि उसके ऊपर जब जज़म होती है, तो उसमें वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है, और क्या है ना, सांस चलती है। ठीक है, जब हथेली करेंगे इसमें सांस हवा नहीं फील होगी, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स बंद होंगे। ठीक है, अ इ उ अ इ उ। आवाज़ का चलना क्या होता है? आवाज़ लंबी होना, इ उ इस तरह से इसकी अदायगी बिल्कुल नहीं होनी। इसकी अदायगी जल्दी से होनी है, हल्के से झटके के साथ, अ इ उ। और जब मुतहर्रिक होगा फिर थोड़े से वोकल कॉर्ड्स खुलेंगे, ज़्यादा नहीं, जिस तरह से हा में खुले थे। हा में आवाज़ ज़्यादा बाहर खारिज हो रही थी, मुंह से ज़्यादा निकल रही थी, लेकिन मुतहर्रिक में ज़्यादा नहीं होगी, हल्की सी फील होगी। ठीक है, अ ई उ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं सिफ़ात। हा का मखरिज और सिफ़ात। हा का मखरिज हलक से अदा होते हैं, तो हा हरूफ हलकी है, बारीक हरफ है, यानी कि इसको मोटा नहीं पढ़ना, बारीक करना है। आवाज़ चलती है। आवाज़ का चलना क्या है? इसकी आवाज़ में थोड़ा टाइम लगता है, इह उह इस तरीके से। ठीक है, वो आवाज़ का चलना होता है। और सांस चलती है। सांस चलना हम हथेली सामने रख के फील करेंगे, उसको हम्स कहते हैं। हम्स और आवाज़ का चलना रिखावा होता है। वो इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आगे इसको वक्त लगता है, जब आवाज़ चलेगी आवाज़ को वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जब हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स देखेंगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप सांस का चलना, आवाज़ का चलना और वक्त का लगना देख सकते हैं। हा की अदायगी चेक करते हैं। हमज़ा ज़बर है, हमज़ा ज़ेर है, इह। हमज़ा पेश है, उह। इह उह। सांस चली, आवाज़ चली, वक्त लगा, बारीक पड़ा। ठीक है, ये सिफ़ात है इसकी। अब इनकी हम मिसालें देख लेते हैं। हा की मिसालें, हा ज़बर हा, ज़हब, अशहदु, फ़ीहा, हा ज़हब, अशहदु, फ़ीहा, हा ज़हब, अशहदु, फ़ीहा, हा ज़ेर ही, फ़ीही, रब्बिहिम, आज़ानिहिम, ही, फ़ीही, रब्बिहिम, आज़ानिहिम, ही, फ़ीही, रब्बिहिम, आज़ानिहिम, हु वहुव, रब्बहुम, मिनहुम, हु वहुव, रब्बहुम, मिनहुम, हु वहुव, रब्बहुम, मिनहुम। हा साकिन यानी कि हा जज़म के साथ एग्जाम्पल्स, इहदीना, यस्तहज़िउ, यहदी। वो जो सिफ़ात है, जब ये साकिन होते हैं फिर ये सिफ़ात क्लियर होती है। आवाज़ का चलना, सांस का चलना, वक्त का लगना। ठीक है, इहदीना, यस्तहज़िउ, यस्तहज़िउ, यहदी, इहदीना, यस्तहज़िउ, यहदी। हमज़ा की सिफ़ात और मखरज। हमज़ा का मखरज
حلق سے ادا ہوتا ہے تو اس لیے حلقی کہلاتا ہے۔ باریک حرف ہے، یہ موٹا نہیں پڑھا جاتا، باریک پڑھا جاتا ہے۔ آواز نہیں چلتی، اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے۔ سانس نہیں چلتی، ٹھیک ہے، جہر ہوتا ہے۔ اب سانس کا نہ چلنا، آواز کا بلند ہونا جہر کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جزم آنے پر جھٹکا دیں گے۔ جزم سے مطلب ہوتا ہے مطلب ساکن حالت میں، جب اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، ساکن حالت ہوتی ہے تو اس پر جھٹکا دیں گے، ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزید ہم اگزامپلز دیکھتے ہیں۔ حمزہ ساکن کی ادائیگی ہے۔ حمزہ زبر حمزہ آواز چلی نہیں، سانس چلی بالکل بھی نہیں، ٹائم لگا نہیں، فوراً ادا ہو گیا، جھٹکا آیا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ ا ای نہ آواز چلی، نہ سانس چلی، نہ وقت لگا، بلکہ جھٹکا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ہلکا سا جھٹکا۔ ای حمزہ کی مثالیں ہیں۔ الف کے اوپر جب حرکت آتی ہے وہ بھی حمزہ ہوتا ہے، اس لیے دونوں حمزہ ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ الف متحرک ہو یا حمزہ ہو، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر الحمد، یسألون، سأل، الحمد، یسألون، سأل۔ حمزہ زیر ای، اہدینا، سئیل، شیئن، اہدینا، سئیل، شیئن، اہدینا، سئیل، شیئن۔ حمزہ پیش انزل، نون ظاہر نہیں کیا، کیوں؟ اس کی وجہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ اب ایسے ہی ادائیگی کریں جیسے میں پڑھا رہی ہوں۔ انبئونی، انبئونی، یہاں پہ بھی نون کی آواز نہیں بلکہ میم کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بھی قاعدہ پڑھیں گے۔ یونبئوہم، یونبئوہم، حمزہ پیش انزل، انبئونی، یونبئوہم، حمزہ جزم کے ساتھ فأتو، حمزہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو جھٹکا، فأتو، فأتو، شئت، شئت، یؤمنون، دیکھیں واؤ کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پہ واؤ کا کوئی کنسرن نہیں ہے، یہاں پہ صرف سپورٹ کے لیے ہے، حمزہ چھوٹا ہے اس وجہ سے اس کو واؤ کے اوپر یا کے اوپر یا حمزہ کے اوپر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، ایکچول میں پڑھا کس کو جاتا ہے؟ حمزہ کو، ٹھیک ہے، چونکہ جزم کس کے اوپر ہے؟ حمزہ کے اوپر۔ یؤمنون، فأتو، شئت، یؤمنون۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، الحمدللہ، امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، حروف حلقی یاد کرنے ہیں، حروف حلقی کے کون کون سے حصے ہیں، اقصی حلق، ادنی حلق اور وسط الحلق، ان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے، جو لکھنا جانتی ہیں وہ لکھیں، جو نہیں لکھنا جانتی وہ کسی سے لکھوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مثالیں اچھے سے یاد کر لینی ہے، مین پوائنٹ، مین چیزیں لکھ لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔